بسم الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام عصر علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف ماہ رمضان العظیم اس میں ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ بین الحرمین ہم امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اور ان کے جو اس دور میں جو ضروریات ہے اس کے مطابق ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور مخصوصاً یہ مہینہ جو کہ ماہ رحمت بھی ہے، ماہ برکت بھی ہے، اور بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے اتنے رحمات ہوتے ہیں، وہ انتہا پہ جو رحمات اللہ کے ہوتے ہیں اپنے بندوں پہ اس ماہ میں نازل فرماتے ہیں۔ تو ہر یہاں پہ اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا کہ انسان وہ چیز جو کہ غیر اختیاری ہے اور جس کو سانس کہتے ہیں، سانس لینا اس مہینے میں عبادت ہے، حتیٰ غیر اختیاری ہے، یعنی انسان اس پہ کوئی اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے، غیر اختیاری چیز ہے، لیکن جب سانس آپ لیتے ہیں تو وہ تسبیح کے ثواب آپ کو ایک تسبیح کا ثواب ملے گا صرف سانس لینے کے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں نیند جو کہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے انسان نیند کرتے ہیں، سوتے ہیں، اس مہینے میں حتیٰ نیند کرنا اور سو جانا یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو کام ہوتے ہیں جو کہ اچھے کام ہوتے ہیں، جو کہ نیک کام ہوتے ہیں، ان کا ثواب بے حد و بے حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے، جیسے نماز، جیسے آپ کہیں کہ دوسرے جو اعمال ہے، جیسے آپ مستحب عمل انجام دے رہے ہیں، قرآن کا پڑھنا، ایک آیت قرآن کا پڑھنا، ایک آیت قرآن کا پڑھنا ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کو کسی نے ختم کر لیا ہو، یعنی ایک ختم قرآن کا ثواب ایک آیت پہ۔ تو یہ ایک عظیم ہمارے پاس جو ہے ایک اچھا موقع ہے، ایک اچھی فرصت ہے، اور انہی فرصتوں سے اور انہی مواقع سے ہر مومن کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور چونکہ مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے اور نہایت ہی مختصر زندگی ہوتی ہے ایک مومن کی، تو مومن کی زندگی مختصر ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں سبقت حاصل کریں، وہ نیک کام کریں، سبقت حاصل کریں، معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے بہت سارے کام جو کہ اس کو کرنے چاہیے۔ تو یہ ایک مومن کے اوصاف میں سے ہے، اور مومن کی جو مختصر زندگی ہے اس میں وہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، تو یہ ایک اچھی فرصت ہے اور ایک اچھا موقع ہے۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ اللہ کی جتنے رحمات ہوتے ہیں، اور یہ جو مخصوص جو ایام ہوتے ہیں، جو مہینے ہوتے ہیں، اور اس میں جو فضیلت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ مومنین کے لیے ہے، فقط یہ چیز مومنین کے لیے ہے۔ جو کفار ہے، منافقین ہے، مشرکین ہے، ان کے لیے تو یہ چیزیں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، بلکہ ان کے عذاب میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، ان کے عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے اس سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک منافق جو ہے، ایک کافر جو ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا تو ان کے گناہوں میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا، مزید اضافہ ہو جائے گا۔ چونکہ اس ماہ میں اگر کوئی ایک شخص، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص ایک روزے کو عمدن اس کو چھوڑ دے تو اس سے ایمان کی جو روح جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ بہرحال آج کے ہمارے سیدھا باہر میں گیر دیکھیں، آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کرتے ہیں اور بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ جی قبلہ خیریت سے انشاءاللہ؟
اللہ کا احسان، بہت شکریہ، بہت سلامت مہربانی رہے. آپ. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام چینل کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. سلامت رہے. جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں مختلف پہلو سے ہم گفتگو کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، اور کافی سارے اشخاص کو دعوت بھی کرتے ہیں اسی موضوع پر. تو آج آپ کے سب سے پہلا سوال جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جاؤں گا، آقا ان خیلیازیات مکنن ان خیلیازیات. آج کا جو پہلا قبلہ آپ کی خدمت میں جو سوال ہے، چونکہ آپ ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں، اور کتاب جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زندگانی کے اوپر، تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اسی کتاب پہ آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ کس عنوان سے آپ نے لکھی ہے اور اس کے مقاصد کیا تھے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی بہت شکریہ. پہلے تو دوبارہ میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کے چینل کا، اور بہت سے آپ کا چینل بڑا زبردست کام کر رہا ہے مختلف زبانوں میں. اور مجھے جب بھی میں پچھلے کچھ عرصے میں کربلا اور نجف آنے کا شرف مجھے حاصل ہوا تھا، تو براہ راست موقع ملتا تھا آپ کے پروگرامز پہ آنے کا. تو پہلی بات تو یہ سب کو میری طرف سے رمضان کی مبارک. شکریہ آپ اس اپرچونٹی کا، اس موقع کا. جس کتاب کا آپ نے ذکر کیا اس کا نام ہے The Prophet's Heir، یعنی وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، The Life of Ali ibn Abi Talib، یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی. یہ میں فقط اس لیے سامنے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے لوگ دیکھنے والے دیکھ سکیں. یہ بڑا مشہور ایکیڈیمک پریس ہے، ییل یونیورسٹی پریس، جنہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، تقریباً مہینہ ہونے کو آیا ہے. یہ امریکہ میں اور خاص کر یورپین ممالک کے اعتبار سے یہ پہلی سوانح حیات ہے حضرت علی علیہ السلام کی جو کسی بھی امریکی یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے، یعنی جو ایکیڈیمک اعتبار سے. ترجمے تو بہت سے موجود ہیں اور بے شمار بہترین کتابیں مولا علی کی ذات کے اوپر تو بے شمار کتابیں موجود ہیں، ترجمے بھی ہیں. لیکن امریکہ کے اسکالرز یا ولایت کے یا یورپین اسکالرز نے اس پہ خود سے کام بہت کم کیا، 1 یا 2 یا 3 کتابیں. ایک تو یہ اہم ذمہ داری تھی کہ اس خلا کو پر کیا جائے اور موجودہ ایسی سوانح حیات لکھی جائے جو آج کی زندگی اور آج کے ادوار اور آج کے جو مسائل ہیں اور آج کی جو سیاست ہے انٹرنیشنل مقام پہ اس کے تناظر سے پیش کر سکے. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح اکثر کتابیں سوانح حیات ہیں مولا پہ لکھی ہوئی، جو یا صرف اہل سنت نے لکھی تو وہ صرف اہل سنت پڑھ رہے ہیں، جو اہل تشیع نے لکھی تو وہ صرف ان کے بڑے نام ہیں وہ اہل تشیع پڑھ رہے ہیں. ایسی کتاب ہو جس میں اہل سنت اور اہل تشیع اور تمام جو مکاتب فکر ہیں دونوں بڑے اسکولز آف تھاٹ کے اندر ان کے جتنے بڑے اسکالرز ہیں، ان کی جتنی بڑی کتابیں ہیں، ان کے ریفرنسز ہوں، کوئی بات حدیث سے باہر نہ کی جائے. تو یہ ایک میری ادنا سی خواہش تھی. اس پہ 5-7 برس لگے. نجف، کربلا میں بڑے بڑے علماء سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا. پوری دنیا میں پھرا جہاں جہاں بڑی پرانی لائبریریز ہیں. اور ایک آخری بات، ایک تیسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ انگریزی میں اسے کہتے ہیں اورل ہسٹری. اورل ہسٹری سے وہ ہوتی ہے جو کتابوں میں چھپی نہیں ہے باتیں، لیکن سینہ در سینہ اور خطیبوں کے ذریعے وہ زبان زد عام ہوتی ہیں. لیکن ان پہ ترکمنستان میں گیا، آذربائیجان، عراق، ایران، پاکستان، انڈیا، جہاں جہاں میں ملکوں میں گیا وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا، تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے، کہ علی ان کی نظر میں کیا ہیں. تو وہ بھی جو کچھ میں نے سیکھا وہ سب کچھ اس کتاب میں پیش کیا. اچھا، ماشاءاللہ، بہت بہتر. ایک چیز ہے، مثلا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے، مختلف پہلوات ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی. یا تو ان کے اخلاقیات ہے، یا اگر ہسٹری کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے اخلاقیات کے واقعات موجود ہے، یا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت ہے جو کہ ظاہر ہے کوفہ میں ایک عظیم حکومت اسلامی جو 3 سال یا 5 سال. اور اس کے علاوہ دوسرے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے جو موضوعات ہیں، تو اس کتاب میں آپ نے کس موضوع پر زیادہ سے زیادہ گفتگو فرمائی ہے؟
بہت اہم سوال ہے، کیونکہ سوانح حیات تھی اور کیونکہ میرا اصل مقصد تھا جو ویسٹرن ممالک میں یعنی جی امریکہ میں، یورپ میں، وہاں کے جو مسلمان اور غیر مسلمان ہیں وہ پڑھیں، تو میری اصل توجہ تو یہ تھی کہ یہ کہانی کی صورت میں ہو، اچھا ماشاء کیونکہ اگر میں نے کوئی مثال کے طور پہ امینی صاحب کی جو شرح آفاق کتاب ہے وہ دیکھنی ہو، وہ مجھے دیکھنا ہو کہ غدیر پہ کیا ہے، جی تو میں اس کی تہ میں جاؤں گا تو اس پہ ہی کتنی بے شمار درجنوں جلدیں موجود ہیں۔ یہ فقط مقصد تھا کہ 300 صفحے میں ایک ایسی کہانی ہو کہ ایک غیر مسلم اگر یہ کتاب اٹھائے جی تو وہ کہانی کی صورت میں سمجھے اور پڑھے، صحیح اور تو اس میں تمام پہلو، اس کے 7 چیپٹرز ہیں جو جی پہلے شروع ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے، کہ صحیح کیونکہ جس نے رسول کو ہی نہ سمجھا جی وہ علی کو کیا سمجھے بے شک گا۔ بے تو شک پہلے اسلام کی تاریخ بیان کی پہلے 2 چیپٹرز میں، جی پھر یہ بیان کیا کہ جو ولایت ہے وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے جو اپنا تفویض کیا، جو جی جاتے ہوئے ذمہ داری سنبھالی وہ کیا تھی، کیسے سنبھالی، وہ اس ذمہ داری کی نوعیت کیا تھی۔ صحیح پھر ایک طویل چیپٹر ہے کہ جو خلیفہ اول، دوئم اور سوئم ہیں، ان کے ادوار میں کیا ہوا۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پہ بہت کم لکھا گیا ہے اور اس پہ مجھے سب سے زیادہ مشکل پیش آئی، کیونکہ صحیح میں اگر ہم وہ نہ سمجھ سکیں کہ ان کے جو بھی مسائل تھے خلفاء کے دور کے، اسلام نے کیسے ترویج پائی، کیا کیا پالیسیز تھیں، جی اس پہ حضرت علی علیہ السلام کا رویہ کیا تھا، انہوں نے کہاں کوآپریٹ کیا، کہاں چیلنج کیا، کہاں دوری اختیار کی، کہاں ایڈوائز کیا، جی وہ پرنسپلز کیا ہیں، اور صحیح پھر اس پر آیا کہ ان کی جب حکومت تھی تو حضرت علی علیہ السلام کے بنیادی چیدہ اصول کیا تھے، اور صحیح تمام جنگیں ظاہر ہے صفین کی اور جمل کی اور خوارج کے ساتھ جنگ، اور پھر ایک آخر میں چیپٹر لکھا جس کا نام میں نے دیا لیگیسی آف علی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد سے بنو امیہ کے دور میں کیا صحیح ہوا، معاویہ کون تھا، اس نے کیا کارنامے انجام دیے، جی جو سیاست کے اعتبار سے تھے، اور کس طرح سے اس نے اسلام کی تبلیغ، اسلام کے میسج کے لیے مشکلات پیدا کی۔ پھر ویسی تاریخ میں آگے لے کے آیا، اور بر صغیر پاک و ہند کی بھی، ایران کی، کہ نہ صرف یہ کہ اس حوالے سے نہیں کہ شیعت کہاں، صحیح اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کو چاہے کوئی ٹرکش تھا اوٹمن میں، اس نے مولا کے بارے میں کیا کہا، شیعوں نے کیا سمجھا، ان کی تاریخ، ان کی تبلیغ کیسے چلی، ان کے ہاں لکھت پڑھت کیسے ہوئی، اور اہل سنت کے ہاں حضرت علی علیہ السلام کو کیسے سمجھا جاتا رہا۔ تو یہ کہنے کو بہت سی زیادہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن یہ کہانی کی صورت میں ہے، صحیح اور ان تمام پہلوؤں پر جو جس حد تک ممکن تھا جی میں نے اوتھینٹک سورسز کے بنا پر اپنی صحیح رائے کا اظہار کیا۔ جی بہت بہتر، بہت بڑی کاوش ہے، اور اس سے بڑی خدمت ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک زبان میں آپ نے اس طریقے سے محنت کر کے اور تحقیق کے ساتھ ایک کتاب تالیف فرمائی۔ جی اصل میں قبلہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ جو بحث ولایت ہے اور ولایت کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ بعد از رسول خود اپنے خلیفہ کو اور اپنے جانشین کو معین کر لینا، تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ ہمارے مذہب شیعہ کا عقیدہ بھی یہی ہے، اور جو انصاف کرنے والے جو دوسرے فرقے ہیں وہ بھی یقیناً یہی سمجھیں گے، چونکہ آپ نے مطالعہ فرمایا ہوگا کتاب الغدیر کا جس میں یہ بحث ہوئی ہے۔ تو سب میں یہ کہوں گا کہ جو عقیدہ امامت ہے، عقیدہ امامت جو کہ شیعہ مذہب کا ایک عقیدہ ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہے، کیا آپ کے نظریات ہے، اس پر آپ وضاحت اگر فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نہ فقط کہ اہل تشیع میں بگر باقی بھی جو انصاف پسند گروپ ہیں، مختلف سلسلے ہیں، وہاں پہ بھی یہ بات ہے۔ میں اس میں 2-3 باتیں، اس سے پہلے کہ میں ولایت اور امامت کی بات کروں، جی میں ترکی کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ترکی میں جو عثمانیہ کا وقت تھا، وہاں پر ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے بھی یہ نئی کتاب لکھی ہے، جی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ترکی میں عثمانیوں کے دور میں جو مذہب کی صورت تھی اس کو انہوں نے ایک نیا نام دیا، وہ کہتے ہیں اہل بیتزم، جس طرح اب کہتے ہیں نا کمیونزم، جی جی کیپٹلزم یا اسلامزم، مختلف طرح سے لوگ کہتے ہیں۔ صحیح انہوں نے کہا اہل بیتزم، انہوں نے سمجھایا یہ کہ ترکی میں اہل سنت کا بھی ایک بہت بڑا گروہ رہا ہے تاریخی طور پر، جی جو 12 اماموں کو مانتا تھا،
میں صحیح اس کی ریسرچ کرنے کے لیے ترکی گیا جی اور ویسے بھی اپنے کاموں کے سلسلے میں گیا، اور سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ جو کونیا میں مولانا رومی یا مولانا روم جنہیں ہم کہتے ہیں، جی ان کا جو مزار ہے، جی اس کا جو گنبد ہے اس کے اندر 12 نام لکھے، 12 اماموں کے نام لکھے ہیں۔ سبحان اللہ جس بھی مسجد میں آپ جائیں، میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ترکی میں پھر کے کہہ رہا ہوں، جی اور وہاں کی درجنوں مساجد میں جا دیکھ کے کہہ رہا ہوں، جی جس مسجد میں آپ جائیں گے آپ کو لکھا نام آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی حضرت علی کا، اور ساتھ لکھا ہوگا امام حسن، امام حسین۔ سبحان اللہ کوئی شاید کوئی 5% مساجد ہوں، اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع بھی وہاں پہ بہت سے ہیں، جی جی ان تمام میں صرف اہل سنت مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح اسی یہ بے شمار آذربائیجان اور ترکمنستان مجھے جانے کا تمام ہوگا، جس سے آپ ذکر کریں گے وہ کہے گا امام علی۔ جی اب آپ ان سے پوچھیں اچھا یہ امام علی یہ امام کیا امام تھے؟ کو جی بالکل بالکل جو نام ہے وہ امام اہل سنت، یعنی ہم سمجھتے یہ ہیں کہ فقط اہل تشیع سمجھتے ہیں امامت کا کانسیپٹ، نہیں، اہل سنت آج بھی آپ بر صغیر پاک و ہند میں چلے جائیں، آپ کے سننے والے وہاں لکھنؤ میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، آپ ان میں سے اکثر اہل سنت سے پوچھیں گے جی نام میں نواسہ جو رسول تھے ان کا، وہ کہیں گے امام حسن، امام صحیح حسین۔ ان سے پوچھو بھائی جی باقی آپ بے شمار صحابہ کے نام لے رہے ہیں، ان کے ساتھ لفظ امام نہیں لگا رہے۔ جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امامت کا کانسیپٹ فقط اہل تشیع کا کانسیپٹ نہیں ہے، صحیح یہ بہت براڈ ہے، اور اس کو بے شمار لوگ ہیں جی جو اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں، ویسے شاید نہ مانتے ہوں جیسے اہل تشیع مانتے ہیں، جی بالکل لیکن آپ حد دینی پڑے گی اہل سنت کے بے شمار، خاص کر جو بریلوی ٹریڈیشن سے ہیں، ہاں خاص کر بالکل خصوصی طور پہ جتنے عرفان کے ماننے والے ہیں یا صوفیاء کے سلسلے ہیں، ہاں ہاں وہ سب۔ اب میں اس بات پہ آتا ہوں امامت کی، وہ اس پہ جو آپ کے ناظرین ہیں یقیناً وہ جانتے ہیں بے شمار آیات، لیکن میں 2-3 ضمناً ذکر کرتا ہوں۔ قرآن الحکیم نے خود کتنی جگہ فرمایا، حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا کہ میں نے ان کو امام بنایا۔ بالکل اب ہم جانتے ہیں ان کو نبی اور پیغمبر کا کانسیپٹ بھی، جی جو خدا کی طرف سے پیغام لے کے آئے، جب نبی کسی کو بھی کہہ دیا، پیغمبر بھی کہہ دیا، اپنا بھیجا ہوا رسول بھی کہہ دیا، جی اس کے بعد خاص طور پہ کہنا کہ نہیں اس کو امام کا منصب بھی دے رہے ہیں، تو امام کا جو منصب ہے جی اس کا کانسیپٹ یا بنا جو ہے وہ قرآن الحکیم سے آئی، صحیح وہ بے کی شک بات کی بنائی نہیں ہے بے یہ، شک اور یہ کہ ایک جگہ استعمال نہیں ہوا، جی یہ بہت جگہ پہ استعمال۔ دوسری بات مشہور آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ان دنوں میں ہم سورہ یاسین کی تلاوت ویسے ہی روزانہ کرنی چاہیے، جی رمضان میں تو بہت ہی ضروری ہے بے کرنا۔ شک 12ویں آیت ہے، سب کے سامنے ہے۔ امام المبین کون ہے؟ اور یہ حیران کن بات یہ ہے، جی اہل تشیع کے جو سب سے بڑے سورسز صحیح ہیں کتابیں، بھائی صاحب نے بھی لکھا ہے، تبرسی صاحب نے بھی لکھا ہے، ان جو سب سے مشہور حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب بیٹھے تھے، جی اور جب یہ نازل ہوئی یہ آیات، تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر، خلیفہ دوم حضرت عمر، یہ دونوں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے پوچھا حضور اکرم سے جی کہ یا رسول اللہ یہ امام المبین کون ہے؟ جی حضور نے صحیح فرمایا امام اس وقت مولا علی سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے، انہوں نے صحیح کہا یہ ہے امام المبین۔ سبحان یعنی اللہ سبحان اللہ بے اہل شک تشیع کی کتابوں میں کسی اور کی کتاب کی واہ ضرورت ہی نہیں، بالکل ان دو سے، یعنی صحیح اس پہ جتنی بڑی تفاسیر اب دیکھیں، میں نے اس پہ، میں تو بالکل ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں قطن میرا تو سلامت رہے پولیٹیکل سائنس میں میری ظاہر ہے کہ میں محب ہوں، لیکن بے شک میرا یہ کوئی کلیم نہیں ہے کہ میں ریلیجس اسکالر ہوں یا میرے پاس کوئی ریلیجس ڈگری ہے، لیکن ایک عام طالب علم کی حیثیت سے میں نے جتنی بڑی تفاسیریں وہ پڑھی، جی اور میں حیران رہ گیا کہ جتنے بڑے اسکالرز ہیں انہوں نے یہ بات مانی کہ امام المبین کون ہے۔ اس کو بھی چھوڑیں، بے اگلی شک مشہور آیت، مشہور انما ولیکم، جی کہنے جی کی ضرورت لوگ جی جی جانتے ہیں، بالکل ہمارا ولی مددگار اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایک جگہ وہ ہیں جو تم میں سے اولي الامر منکم ہیں، سبحان اور اللہ بے جگہ شک پہ کہا کہ تم وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جی تاریخ میں کسی نے کبھی یہ کلیم کیا کہ وہ یہ آیت جو رکوع میں زکوٰۃ دینے کی ہے یہ ہمارے بارے میں؟ جی کسی نے کلیم، نہیں نہیں اور یہ مشہور کن سے نسبت ہے اس کی؟ جی حضرت ابو ذر غفاری سے۔ جی جی حضرت ابو ذر غفاری کون تھے؟ یہ حضور اکرم کے وہ صحابی تھے جی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا سچا ہے، سچا ہے واہ سبحان اللہ بے شک تمام اہل سنت مانتے ہیں۔ جی بالکل بعض بالکل دفعہ المیہ یہ ہوا
کہ ہماری ٹریڈیشنز میں مختلف ٹریڈیشن سکولز آف تھاٹ میں میں کہوں گا ہم بعض صحابہ کو بعض بڑے ناموں کو ایسا اپنا لیتے ہیں کہ ہم پھر ان کی تاریخ نہیں پڑھتے، نہ ان کی سوانح حیات پڑھتے ہیں، صرف بڑے بڑے لوگوں کی ہستیوں کی پڑھتے ہیں، اور ہم سے مس ہو جاتی ہے بہت بڑی بات حضرت ابو ذر غفاری کی سوانح حیات ضرور پڑھیے. یہ میری درخواست ہے آپ کے سننے والوں سے بالکل کہ ان کا مرتبہ ان کا کمال کیا تھا، اور اس لیے کہ ان کے اس قبول اسلام کرنے سے لے کر ان کی شہادت تک جو مراحل انہوں نے طے کی وہ سب کے اندر ایک بڑی کمال بات ہے. لیکن میں اپنی بات سے اس کو مربوط کرتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ یہ میرے سامنے واقعہ پیش آیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک مسجد میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ آئے، انہوں نے انگوٹھی، کسی نے مانگی مدد، کسی نے مدد نہیں کی. حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی نماز پڑھتے ہوئے گرا دی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے دعا کی، اور جو حضرت موسیٰ و ہارون کی دعا ہے یہ حضرت ابو ذر غفاری سے منسوب ہے. حضور نے دعا کی اور پھر یہ آیت نازل ہوئی. یعنی یہ اس کے 3 سٹیجز. جب یہ نازل ہوا اور کوئی ہے جس کے قرآن الحکیم نے کہا ہو کہ تمہارا ولی اور مددگار یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، نہیں، یہ کوئی اور حضرت علی کے سوا کلیم نہیں کر سکتا. تو اس کے معنی یہ ہیں، یہ میں امامت کے کانسیپٹ میں عرض کر رہا ہوں. تو کسی سب کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو امامت کا منصب ہے اس کا تعلق روحانی جو وراثت ہے رسول اکرم کی، وہ فقط وراثت اس اعتبار سے نہیں کہ وہ ان کے اپنے پاس روحانیت تھی، وہ جو سلسلہ تھا، اور جو خاص کر بے شمار جگہوں پہ کوئی بڑی تاریخ نہیں ہے. یہ آخری بات میں معذرت چاہتا ہوں لمبی اگر بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بسم اللہ، ٹائم ہے. آخری بات سب سے اہم یہ ہے کہ امامت کے بارے میں لفظ مختلف استعمال ہوئے کہ میرے بعد 12 جو ہیں لیڈرز ہوں گے، 12 بہت بڑی ہستیاں ہوں گی. لیکن یہ تمام جتنے آپ کے بڑے سکولز آف تھاٹ ہیں، اہل تشیع میں، اہل سنت میں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، کہ ہاں یہ موجود ہے. اب بعض کتابوں میں بہت بڑے بڑے لکھنے والے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، اہل سنت کے، انہوں نے 12 امام پورے کیا. کیونکہ کچھ کا بغض تھا، انہوں نے کہا یہ ہم نے 6 یا 12 ہم نے یہ اپنے 12 نکالنے ہیں. اس میں پھر ان کو یزید اور معاویہ کو بھی شامل کرنا پڑا. اب مسلمان ہے جو آج چاہے گا کہ یزید ان کا امام قرار ہو، میرا تو نہیں خیال کوئی بھی ہوگا. لہذا یہ تاریخ میں ایک تو ہسٹوریکل یہ شواہد بہت زبردست انداز سے موجود ہیں کہ امامت کے حضور اکرم کی ذات کے بعد امام ہیں، اور قرآن الحکیم سے اور رسول اکرم کے جو پیغام تھے ان سے. اور سب سے اہم جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کی آخری بات لیکن سب سے غیر اہم بات نہیں، وہ یہ ہے کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا کی کیا چاہتے ہوئے وہ ولایت کون سی ولایت تھی، اور وہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بیان کر دیا. لوگ اب بحث کرتے ہیں کہ اس کے معنی مولا کے تھے یا دوست کے تھے. کوئی پڑھا لکھا سمجھدار عقل مند آدمی یہ بحث نہیں کرے گا، معذرت کے ساتھ. اس لیے حضور نے فرما دیا پہلے، انہوں نے سب سے پوچھا. یہ ابن اسحاق کی بڑی مشہور کتاب ہے جو ساری دنیا اس کو سب سے بڑی سوانح حیات مانگتی ہے. اہل سنت کی تمام بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ، اور کیونکہ 110 مشہور راوی ہیں اس کے جو غدیری صاحب نے بھی لکھے، حضور پہلے بتایا مانی. انہوں نے یہ تو نہیں ہو سکتا تھا وہ اتنا بڑا جملہ کہیں، اتنا بڑا اہتمام کریں اور اس کا وہ بتائیں نا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. انہوں نے پہلے کہا کیا تم مجھے اپنی زندگی میں اپنے تمام عزیر و اقارب سے، اپنے خاندان والوں سے، ہر ایک سے افضل اور اولا مانتے ہو؟ سب نے ہاتھ کھڑا کر کے مانتے ہیں. یعنی انہوں نے بتا دیا کہ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا. پھر کسی کے دماغ میں شک رہ گیا ہو تو انہوں نے فرمایا کہ اے خدا، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. یہ ہے ولایت اور یہ ہے امام. بالکل جی قبلہ، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ امامت کا کنسیپٹ جو ہے وہ حتیٰ شیعہ کے علاوہ جو ہے وہ تسنن میں بھی یہ چیز موجود ہے. البتہ اس معنی میں نہیں، چونکہ جو امامت کا عقیدہ ہے آپ نے ابھی وضاحت فرمائی، جو شیعہ کا جو امام کو جس طریقے سے مانتے ہیں اور وہ مانتے ہیں تو یقیناً فرق ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ نے کے بعد یہ 2 فرقے جو ہے، یہ جس کو کہا جائے کہ امت جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک عقیدہ امامت
رکھنے والے ہیں، اور ایک اس کے مقابلے میں عقیدہ خلافت، جو کہ عقیدہ خلافت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے مسلمین کا ایک گروہ جمع ہونا اور ان کو اپنے لیے ایک خلیفہ کو متعین کرانا۔ تو اس عقیدہ خلافت پر آپ اگر جو آپ کے نظریات ہے وہ اگر ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے میرا تھوڑا سا اس پہ میں جسے ہم کہتے ہیں ایکڈیمک جی جو لینز ہے، ایکڈیمک حوالے سے بات کروں گا بات سمجھانے کے لیے۔ جی جو خلافت کا عہدہ ہے وہ پہلے حضرت ابوبکر کے پاس گیا، حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عثمان کے پاس آیا، حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھی آیا۔ جی تو اگر لفظ خلافت یا خلافت کا کانسیپٹ کو ہم کو ڈیمین نہیں کر سکتے یا ہم اس کو بالکل اپنے سسٹم سے باہر نہیں نکال سکتے، میں ایک ہسٹورین کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جی کیونکہ امام علی کے پاس بھی یہ عہدہ آیا اور انہوں نے اس عہدے کو ایکسیپٹ کیا، اور وہ اس وقت وہ گو خلیفہ نہیں کہلائے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوایا، اور سب نے ان کو کہا بھی، لیکن بے شمار ان کی خط و کتابت ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو جب معاویہ نے اپنی جہالت کا اظہار کیا بار بار، جی تو معاویہ کو انہوں نے کئی دفعہ جواب میں کہا کہ یہ جو طلحہ زبیر سب طلحہ زبیر خاص کر ہم صحابی رہے تھے، لہٰذا ہم ان کے جو اہم اور اچھے کام تھے ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جنگ جمل کے موقع پہ انہوں نے جن باتوں کو جس رویے کا اظہار کیا وہ ڈیفینڈ کرنا ناممکن ہے۔ جی یقیناً انہوں نے جب بات کی حضرت علی علیہ السلام کو آ کے چیلنج کیا، تو مولا نے ان کو فرمایا بڑا کلیئرلی، یہ نہج البلاغہ میں اور باقی خطوط میں موجود ہے، حضرت علی نے کہا انہیں کہ یہی جو اصول تھے، جو قانون تھے، جب خلیفہ اول اور دوم کے وقت تھے تو آپ نے قبول کیے، بالکل بین ہی ویسے ہی میری بھی اطاعت کی گئی ہے، مجھ پہ بھی جو حلف لوگوں نے اٹھایا اور میرے ساتھ آئے وہ اسی پروسیس کے ذریعے آئے ہیں، تو آپ کو میرے اوپر اعتراض کیوں ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلافت کا کانسیپٹ ایک پولیٹیکل کانسیپٹ، خلافت کا کانسیپٹ ایک انسٹیٹیوشن تھا جو کیونکہ مسلمان کو اس وقت گو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ چیزیں اکٹھی تھیں، نبی تھے، رسول تھے، خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے، نبی آخر تھے، کائنات کی افضل ترین شخصیت تھے اور ہیں، وہ جس وقت لے گئے تو ان کی جو رسپانسبلٹیز تھی وہ مسلمانوں نے، کیونکہ مسلمان اس وقت تک تھوڑی سی آپ اس کو کہہ دیں کہ دنیوی اعتبار سے سمجھنا چاہتے تھے کہ ہم اپنی اسٹیٹ کو یا اس وقت جو حکومت تھی اس کو کیسے بنائیں گے، اور ان کی جو سمجھ میں اکثر لوگوں کے آیا یا جن لوگوں نے جو سیاستدان تھے ان سیاستدانوں جو طریقہ اختیار کیا سسٹم کو، نظام کو بنانے کا، وہ خلافت کا تھا۔ اس میں بھی بڑا کلیئر یہ موضوع اہل تشیع کی کتاب میں تو ہے ہی ہے، اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے کہ جب علی علیہ السلام نے اس پہ اعتراض کیا سقیفہ پہ، اور جس وقت فیصلہ ہو گیا سقیفہ میں، جسے جو بہترین لفظ میں نے اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے وہ ایک انگریز اسکالر کا لفظ ہے، اس نے کہا اس کو انورٹڈ کامز میں ہم کہتے ہیں بیک روم ڈیل، وہ ایک ڈیل تھی، ایک پولیٹیکل ڈیل تھی، لیکن جس وقت حضرت ابوبکر تشریف لائے اور حضرت علی کی ان سے پہلی گفتگو ہوئی، یہ پورا مکالمہ ایک طرح سے میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں بڑے اہم سورسز کے بیس پہ، تو حضرت علی نے ان کو صرف اتنی بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ نے جس بنا پہ خلافت کو کلیم کیا ہے کہ آپ حضور کے قریب تھے، آپ یقیناً قریب تھے، لیکن سب سے قریب اگر تھے کوئی تھا تو میں ہوں، تو اگر یہ قرابت والا آپ پرنسپل استعمال کریں گے تو اس پرنسپل پہ تو میرا حق ہے۔ بے شک بے شک۔ انہوں نے کبھی اپنے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حق سے اعتراض نہیں کیا، اپنے حق کو نہیں چھوڑا، لیکن انہوں نے ثابت کیا سب کے سامنے کہ اگر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اچھا ایسے صحیح۔ آپ وقت حضرت علی علیہ السلام کے پاس خلیفہ سوئم کے وقت جب فیصلہ ہو رہا تھا تب بھی علی کو بڑا کلیئر موقع ملا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہمیں آخری 2 کنڈیشنز ہیں، آپ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسٹرکشنز ہیں، گائیڈنس، اس پہ عمل کریں گے، اور دوسرا سوال کیا آپ خلیفہ اول اور دوم کی جو فیصلے ہیں ان پہ عمل کریں گے؟ انہوں نے کہا میں قرآن اور رسول نے جو فرمایا ہے وہ تو بالکل میں اسی کے مطابق چلوں گا، لیکن میں قطعاً یہ وعدہ نہیں کر سکتا، یعنی اس وقت وہ کر سکتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے میں کمپیٹیٹر ہی نہیں ہوں، میں بننا ہی نہیں چاہتا، لیکن انہوں اس پورے پروسیس میں شامل تھے اور انہوں نے وہ فیصلہ ہوا اس کو قبول کیا۔
جس وقت وہ خلیفہ وقت خود بھی بنے, لوگ یہ میں ہم کیونکہ مجالس میں کم وقت ملتا ہے, بعض دفعہ بڑی تہ میں نہیں جا سکتے عام لوگوں کے لیے. اسکالرز پڑھے لکھے ماشاءاللہ آپ سب لوگ تو بہت بہتر جانتے ہیں اس کو. میں ایک عام انسان, عام مسلمان, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو, اس کی نظر سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ جاتے ہیں کہ جس وقت جیسے ہی حضرت عثمان اس دنیا سے گئے اور لوگ بھاگے حضرت علی کی طرف, کیونکہ تب لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ علم بھی کہاں ہے, حکمت بھی کہاں ہے, اور ولایت, یہ اس وقت بات لوگوں کو سمجھ آ گئی, اکثریت کو سمجھ آ گئی. صرف اکثریت کو میں کہوں گا اس وقت کے 80% سے 90% لوگوں کو سمجھ آ گئی, اس سے بھی شاید زیادہ. وہ سب دوڑے. حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اس کے بعد سب کتابوں میں لکھا ہے طلحہ زبیر ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بنیں. انہوں نے کہا بات یہ ہے, ایگزیکٹ میں جملے ظاہر ہے کہ اپنے استعمال کر رہا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کہ جملوں میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو, یعنی مقصد بیان کرنے کا یہ. حضرت علی نے کہا کہ آپ بن جائیں, میں آپ میں سے 2 بھی بنے گا نا طلحہ زبیر, میں مجھے قبول ہو, آپ بن جائیں, مجھ سے جو مدد چاہیے ہوگی میں نہیں بن سکتا. پھر ان کو تیسری دفعہ کیا گیا, اتنی زوردار طریقے سے لوگ آئے کہ حضرت علی نے بعد میں لکھا نہج البلاغہ میں جو موجود ہے, انہوں نے فرمایا کہ مجھے خطرہ پڑ گیا کہ میرے یہ چھوٹے بچے حسن حسین روندے جائیں گے, اتنی دنیا اس طرح سے رش کر کے آئی. ان کو موقع دیا کہ آ جائیں مسجد میں, جس نے حلف اٹھانا ہے, جس نے میری بیعت کرنی ہے وہ بیعت کر دے. پھر لوگوں نے بیعت کی. یہ جو بیعت کی یہ خلافت ہی تھی نا, وہ یعنی امامت تو حضرت علی کو ضرورت نہیں تھی کسی کے سامنے جانے کی, کسی سے مانگنے کی. تو خلافت کا کانسیپٹ یہ پہلا موقع تھا اور اہم موقع تھا حضور کی رحلت کے بعد کہ جو خلافت اور امامت یعنی اسپرچل اور جو پریکٹیکل ریالٹی ہے وہ آپس میں دوبارہ مل گئی. تو میں اس انداز سے بیان کروں گا, خلافت ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا. پولیٹیکل فیصلے صحیح ہوتے ہیں, پولیٹیکل فیصلے غلط ہوتے ہیں. سیاستدان اپنی ایک مختلف انداز سے سوچتے ہیں, اور چاہے وہ بڑے معتبر ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے جو ہے طے شدہ طریقے پہ ہوتے ہیں. امامت جو ہے وہ کانسیپٹ وہ انسان کے بس میں نہیں ہے. وہ حضور اکرم نے خدا کی جو پیغام تھا وہ علی ولی اللہ کہہ کے بیان کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امامت چند روحانی اور خدا کا ودیت کردہ اور خدا کا ودیت کیا ہوا عہدہ ہے. خلیفہ پولیٹیکل پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جس مرضی کو چاہے بنا لے. بے شک, بالکل بالکل, میں اس طرح سے بیان کروں. جی بہت بہتر طریقے سے قبلہ آپ نے بیان فرمایا. ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ کا ٹائم ہے. ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں, اور وہ بھی آپ کی یقیناً آپ نے اپنی کتاب میں بھی کبھی وقت ملا انشاءاللہ, یہ کتاب جب منظر عام پہ آئے گی تو حتماً ہم بھی انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. اس میں جو ہے ایک حکومت کی بات ہوتی ہے, حکومت حضرت امیر المومنین علیہ السلام, یعنی بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ امام تو وہ تھے ہی, تو بعد میں جو ان کو ظاہراً جو خلافت کے منصب پر بھی جب فائز ہوئے تو اس دور میں امام نے ایک حکومت تشکیل دی تھی. حکومت جو کہ ان کا جو کیپٹل سٹی تھی ان کی وہ کوفہ کو قرار دیا گیا تھا. اور ایک حکومت ہمارے پاس روایات اور اس میں ملتا ہے کہ ایک حکومت جو ہے جو معصوم کی حکومت ہوگی وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی بعد از ظہور امام زمان علیہ السلام. تو ان 2 حکومتوں میں کیا وہ ایسے مشترکات ہے, کیا کس طریقے سے یہ ان 2 حکومتوں کو لیا جا سکتا ہے, اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. یعنی مراد یہ ہے کہ کیا یہ حکومت بھی اسی طریقے سے حکومت ہوگی یا کچھ اس میں اور چینجز بھی ہوں گے؟ آپ کے جو نظریات ہے اس پر بھی آپ وضاحت فرمائیں. جی ضرور. اب میری تو جو گزارشات ہوں گی وہ طالب علمانہ ہوں گی, طالب علم کی حیثیت سے ہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ جو پرنسپلز ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے, خاص کر جو خلافت اور امامت کا مشترکہ دور ہے 4 سال کا, وہ پرنسپلز ہیں جس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ساری جدوجہد, ساری ایفرٹ, ساری قربانی یہی ثابت کرنے کے لیے تھی کہ جو پیغام حضور اکرم لے کر آئے ہیں اور جو خدا کا طریقہ کار ہے اس کو نافذ العمل کیا جائے. وہ کیا ہے؟ 5 چیزیں میری ذہن میں آتی ہیں. صحیح. کم از کم ان میں سے 3 میں زیادہ شاید ڈیٹیل سے بیان کر سکوں. سب سے پہلی بات یہ ہے وہ ہے جسٹس کو یا انصاف کو کریٹ کرنا. جی بالکل. وہ
انصاف کا جو پورا نظام بنانا ہے جی اس اور کچھ نہیں چاہیے. اگر ہمارے سننے والے ظاہر ہے سارے بڑے ماشاءاللہ ان دنوں میں خاص کر سب کو موقع ملے گا, ہم دعا بھی کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں جی کہ ہم مزید علم کی جستجو میں کامیاب ہو سکیں. لیکن مالک الاشتر کے نام جو خط ہے جی حضرت علی علیہ السلام کا, صحیح وہ پڑھنا نہ بھولیں, جی اس لیے کہ وہ تمام سوال جو امامت سے ہیں اور امام کے ظہور سے متعلقہ بھی ہیں, مجھے لگتا ہے ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ چھپا ہوا ہے مالک الاشتر کے نام خط میں. کیوں؟ صحیح پہلی بات انصاف کا قیام. جی انصاف کے قیام میں چاہے جو جج ہے یا منصف ہے اس جی کے کیا کرائٹیرین ہوں گے, وہ کیسے بنے گا, کیا وہ جو ماڈرن آج کے دور کی سیاسیات میں ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں لوگوں کو جی کہ جو اسٹیٹ ہے وہ کس حد تک جج کے اوپر اہمیت رکھ سکتی ہے. جج انڈیپینڈنٹ ہوگا, جج جو ہے وہ ایک سچا ہوگا, وہ جج جو ہے وہ جو اپنے فیصلے کرے گا وہ کسی کے سیاسی اثر و رسوخ میں یا کسی ٹرائبل اثر و رسوخ کے بنا پہ نہیں کرے گا. جی وہ جو تنخواہ لے گا, جو پیسے لے گا, وہ اسٹیٹ کے پیسے نہیں ہوں گے. یہ اس حد تک ڈیٹیلز جو بیان ہوئی وہ جسٹس کے بارے میں ہوئی. اب حضرت علی علیہ السلام کا باقی اگر باتوں کو ہم ایک طرف بھی رکھیں, جو جی پہلے 3 خلفاء کا دور تھا, خاص کر خلیفہ اول اور دوم کا, جی اور خصوصاً جو سب سے لمبا دور تھا وہ کہنے کے خلیفہ دوم اور سوم کا تھا. خلیفہ دوم کے وقت میں جب بھی مشکل پڑی جی تو خلیفہ دوم نے کہا کہ یہ انصاف کا مسئلہ ہے. حضرت علی علیہ السلام جی بار کے مشہور جملے ایک دفعہ نہیں 5-6 دفعہ تو ہمارے پاس اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھے جی ہوئے بالکل کہ عمر ہو جاتا اگر علی نہ ہوتا. کیوں جی ہلاک ہو جاتا؟ جی ہر موقع پہ تب کہا جب انصاف کے تقاضے پورے کرنے تھے اور ان سے فیصلے غلط ہوئے یا بات ان کی حضرت عمر کی سمجھ میں نہیں آئی, جی اور ان کو بھی داد دینی چاہیے کہ ان کو یہ بات سمجھ تھی کہ ان کی اپنی سمجھ اور اپنا علم کتنا ہے. وہ بڑے اہم شخصیت ہیں, لیکن ان کو داد دیں کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ میری حیثیت اتنی ہے کہ میں تو ایک فیصلے کے بنا پہ ہلاک ہو جاتا علی اگر میری مدد کو نہ آتے. بالکل بار وہ لوگوں کو کہتے تھے. تو جی حضرت علی انصاف کے منصف کے طور پہ تو ہر وقت جانے جاتے تھے اور سب یہ جانتے تھے جی اور سب ان کی عزت کرتے تھے. بے شک لیکن اور حضرت عمر کا قول بھی ہے کہ جی یہ انصاف کرنے والوں میں علی سے بہتر کوئی نہیں ہے. سبحان حضرت اللہ علی نے بے شک پریکٹیکلی طور پر یہ دکھایا اور ثابت کیا جی کہ وہ جسٹس سسٹم کیا ہوتا ہے, جسے ہم آج کے دور میں انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا, صحیح قانون کی دستی. جی قانون کی بالادستی اور انصاف کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کا, اور وہ دنیا میں رونما ہے بے شمار ملکوں میں جی مختلف طریقوں سے, مختلف ناموں سے. ایک تو یہ پرنسپل ہے, یہ خاصیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آئیڈیل سسٹم دنیا کے آخر میں آئے گا جی یا جس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, جس کا انتظار کرنا چاہیے, وہ ایسا ہی رول آف لا ہوگا. صحیح وہ ہر انسان کو ایک ہی قانون کی نظر سے دیکھے گا. بے اس شک میں کسی کی اس میں کسی کا عرب ہونا یا عجم ہونا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھے گا, کسی کا رنگ و نسل کوئی اہمیت نہیں رکھے گا. صحیح یہ بے باتیں ہم لوگ اکثر میں اس لیے موجودہ دور کی بات کروں کہ کئی دفعہ میں امریکہ کی بات کرتا ہوں, ہمارے جی مومنین مسلمان کبھی بات کریں گے, کسی کو کہیں گے اچھا فلاں شخص میں رہتا ہے, وہ کالوں کے علاقے میں رہتے ہیں. جی آپ ان سے پوچھیں تمہارا اپنا رنگ کیا ہے, کون سا مسلمان ہے جو جی اتنا وہ گورے رنگ. جی تو یہ کالے گورے کی ہم تو کتاب میں پڑھ کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کوئی بڑی پرانی بات ہے. جی یہ آج موجود ہے ٹرائبل. میں مڈل ایسٹ میں عرب ممالک میں بہت زیادہ میرا آنا جانا ہے, بشمول عراق کے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں نام نہیں لیتا شہر کا, بڑے معتبر شہر ہیں سب, جی کسی شہر میں مجھے قابل شخص ملے, میں نے ان کو کہا کہ آپ بڑی اچھی انگریزی بول رہے ہیں, آپ کے ترجمے کے لیے بڑی اہم اداروں میں کیوں نہیں ہیں؟ جی انہوں نے کہا قبلہ میں اس اچھی کسی ٹرائب سے نہیں ہوں, میری جو ٹرائب ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے اس شہر کے اندر سمجھی جاتی کہ مجھے کوئی نوکری دے. جی یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ حضرت علی کے دوست نہیں ہیں, جی بے شک وہ ان کی بے جو شک مرضی نعرہ ہے, بے جو شک مرضی علم ووٹ, جو شخص انصاف نہیں کر سکتا جی اس کا علی کے گروپ میں یا امامت سبحان کے گروپ اللہ میں سبحان اللہ, بہت بہت اہم نقطہ ہے قبلہ, بہت اہم نقطہ ہے. جی بالکل یہ اس طرح کے اصول رول آف لا, لوگوں کو برابر سمجھنا, ہر انسان کی عزت کرنا. حضرت علی سبحان علیہ اللہ السلام نے کہا جی انسان 2 قسم کے ہیں, جی ایک میرا مذہبی طور پہ اچھا بھائی ہے, جی اگر وہ مذہبی طور پہ میرا بھائی نہیں ہے تو انسان کے طور پہ بھائی ہے. بالکل کون سے مسلمان ہیں ہم آج جو آخری امام کا انتظار کر رہے جی اور بے وہ شک انسان نہیں سمجھ رہا, چاہے کوئی بالکل یہودی ہے, چاہے کوئی عیسائی ہے, چاہے کوئی ہندو ہے, جی اس کو انسان تو سمجھ. بے شک بے اگر شک آپ انسان نہیں سمجھ رہے اور نفرت کر رہے ہیں اس لیے
آپ تو خود مسلمان پیدا ہوئے ہیں, آپ پہ اللہ کا احسان ہے, بالکل دوسرا کسی اور مذہب میں پیدا ہوا ہے, بالکل آپ نے کیا کوشش کی اس کو وہ پیغام پہنچانے کی؟ صحیح اور پیغام کیسے پہنچانا ہے, وہ امام پانچویں چھٹے امام سے منسوب ہے, حضرت باقر علیہ السلام سے غالباً, یا امام جعفر صادق سے اگر میں غلطی نہ کر رہا جی ہوں, ان سے کسی نے کہا, ان کے کسی دوست نے, مومن نے, جی بڑے ان کے ولی نے کہا جی جی میں یہ سفر پہ جا رہا ہوں, صحیح اور انہوں نے کہا کیوں جا رہا ہوں؟ میں تبلیغ اسلام کے لیے جا رہا ہوں. جی وہ چپ رہے, پھر اس نے کہا کہ تبلیغ اسلام پہ جا رہا ہوں, کیا کروں؟ جی تیسری دفعہ جب پوچھا تو مولا نے کہا کہ کوشش کرنا کہ زبان سے کچھ نہ کہو. جی تو تبلیغ اسلام زبان سے نہیں ہے فقط, صحیح تبلیغ اسلام عمل. بالکل تو یہ بے بھی شک پیغام ہے. تو جو آخر کا وقت ہوگا جی اس میں انصاف ہوگا. جی بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ بڑی جنگ ہوگی, تلوار ہوگی اور بم چلیں گے, شاید جی وہ بھی ہوں کسی حد تک, کہیں جی کسی ایریے میں. بالکل ان کی جو حکومت ہے اس کا جو معراج ہے جی وہ انصاف ہوگا, جی وہ انسانیت ہوگی, وہ بالکل برابری ہوگی, وہ انسانوں کے حقوق ہوں گے, عورتوں کے حقوق, بچوں کے حقوق. ہماری ہر جو بڑی کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں ہر چیز میں مرد کے لیے, آپ پڑھیں گے مجھے یہ حاصل ہو, ہر چیز میں, یعنی کہیں کوئی دعا میں, یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دعائیں سکھائی گئیں ان ساری دعاؤں میں جو صیغہ استعمال ہوا جی وہ کبھی عورت کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا. جی یہ تو بنانے والوں نے, ترجمہ کرنے والوں نے کمال اپنا کیا. جی تو اس دور میں جو مرد کے حق ہوں گے وہی عورت کے بھی حق ہوں گے, یہ بات بھی یاد رکھنی بے بہت. شک بالکل اور میرا یہ خیال ہے, میں معذرت چاہتا ہوں اگر لمبا میں نے جواب دیا, نہیں میری بہت نظر اچھے میں طریقے سے, بہت اچھے جوابات آپ نے فرمائے. جی 1 منٹ کا ٹائم ہے, اگر کچھ اور آپ بات کو کمپلیٹ کرنا چاہیں. جی 1 منٹ کا ٹائم میں ہے کیول. جی جی بس دعا کی درخواست ہے, جی اور یہ کہ یہ جو خاص کر میری کتاب ہے, جی یہ اگر آپ لیں, اگر امیزون پہ یا جہاں پر بھی جی آپ کسی بڑے کتاب کے والوں کے پاس جائیں گے آپ کو کتاب ملے گی. انشاءاللہ اور دعا کریں کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہوں, الہی اور آمین ان دنوں میں دعا کرتے ہیں کہ حق و صداقت کا علم بلند ہو, اور الہی ہم آمین سب کو یہ موقع ملے کہ ہم اس حق و صداقت کے بیان کرنے میں, اس میں عمل کرنے میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. تو میں دعا انشاءاللہ کا خواستہ. الہی آمین الہی آمین. خدا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو فرمائی اور ایک بہت اچھا میسیج دیا, اور یہ آپ کی خدمات جو ہے وہ امت مسلمہ اور مومنین کے سامنے ہے. مولا آپ کو ترقی عطا فرمائے. بین الحرمین آپ کے لیے دعا گو ہے اور آپ کی طرف سے نائب و زیارہ ہے, اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں ضرور دعا کیجیے. اور اسی کے ساتھ ہی فی امان اللہ, خدا حافظ. خدا حافظ. جی ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر حسن عباس صاحب. بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے, بہت اچھی گفتگو فرمائی, اور اس قسم کے زحمت کش قسم کے مومنین جو کہ محنت کرتے ہیں, ہوتے دوسرے زندگی کی دوسرے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اپنے دین اور مذہب پر تحقیق کرتے ہیں, تحقیقات انجام دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت اچھی تحقیق انہوں نے انجام دی حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شخصیت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بہت بڑی شخصیت ہے, اور اس کی ہر جگہ پر اسی سے ہی جنگ جو ہے وہ اسی چیز پہ ہے. یعنی ہمارے حق اور باطل کی جنگ حضرت امیر المومنین علیہ السلام. چونکہ اگر آپ کربلا میں دیکھیں گے تو کربلا کا واقعہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے ہوا, یعنی بے بغض امیر المومنین علیہ السلام. اور اس کے بعد دوسرے جتنی بھی حق اور باطل کی جنگیں جو ہوئی ہے صدر الاسلام سے لے کر آج تک یہ ہو رہی ہے, اور یہ حالات جو ہے وہ در حقیقت 2 ہی گروہ ہے, یا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ولایت کو ماننے والے ہیں, یا جو ہے وہ دوسرے جو منکرین ہے اور وہ کفر کر چکے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ سلسلہ ہے, اور انہوں نے بڑی اچھی تحقیق انجام دی. اس ماہ عظیم میں دعا کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ امام انشاءاللہ ظہور فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج.